آپ سب نور کے راہی ہیں، اپنی روح کو اس بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کی حقیقی منزل ہے، آپ کا وصال باللہ ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگ ایک پاتھ کو ایک راستے کو فالو کر رہے ہیں، صرف اور صرف یہی ایک مقصد ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ پاک رحمت کا سمندر ہے۔ اللہ پاک کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کو دکھ اور تکلیف دی جائے، لیکن بائی ڈیزائن کائنات کی اور انسان کی تخلیق جس انداز سے ہوئی، تو اس میں کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ ضابطے اللہ پاک نے ڈیزائن کر دیے۔ ان قوانین، ان اصولوں، ان ضابطوں سے گزرتے ہوئے، ان کو جیتے ہوئے، ان کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے ہی ہر روح اپنی منزل پا سکتی ہے، اپنی منزل حقیقی۔ اللہ پاک کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ پاک کبھی بھی تباہی نہیں چاہتے، ڈسٹرکشن نہیں چاہتے، مگر ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جس میں نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے، جس میں شیطانیت بھی پائی جاتی ہے، اور انسان نے جب یہاں سے اٹھنا ہے تو شیطانیت کو شکست دے کر اٹھنا ہے۔ اس سب میں جب بھی آپ مشکل کا سامنا کریں، جب آپ دیکھیں کہ حالات بڑے ناممکن سے ہو رہے ہیں، امپاسبل سے لگ رہے ہیں، سامنے اندھیرے لگیں، روشنی کی کرنیں بڑی مدھم سی نظر آئیں، امید دم توڑتی ہو، تو اس وقت بھی یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ جو شخص امید کا، یقین کا، اللہ سے محبت کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ پاک گہری کھائی سے بھی اس کو نکال لیتے ہیں۔ لیکن پھر صبر، صبر کا دامن۔ بہرحال کچھ لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں، یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ سر تے پئیے تے ہن نبھانی تو ہے، لیکن یہ مایوسی والا جملہ ہے۔ یو شوڈ بی انکلائنڈ ٹورڈ دی لو آف یور کریٹر، جس نے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار اپنا تعارف رحمان اور رحیم کے طور پر کراتے ہیں، سب سے مہربان، خاص طور پر مہربان اور رحم کرنے والا۔ چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت
سب سے بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو یہ ہر نا امید ہونے والے شخص کے لیے ایک نئی زندگی بخشنے والا پیغام ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لا علمی، کمزوری یا بے دہانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو نادم ہوتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں، جو شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک کو ایک بار بھی پکاریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو۔ جو بے خبری میں گرے، لا علمی میں گرے، اس کے لیے کسی قسم کی بھی مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے، لیکن نقطہ کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے خبری میں، لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی برائی کر بیٹھتا ہے، کسی برائی کا حصہ بن جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو کہ اس کو صحیح راہ سے ہٹا رہا ہے، امیچورٹی میں کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاتا ہے، لیکن امیچورٹی میں کیا، جہالت میں کیا، تو اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن جہاں جان بوجھ کر تکبر آ جائے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ جہاں جان بوجھ کر تکبر آ جائے تو اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت خطرناک ہے۔ گناہوں پر دل شرمندہ ہونا اور پھر توبہ کرنا سچے دل سے اور اس کو دہرانا نہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، ٹھان لینا، تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جب دل جانتا ہو اور سرکشی کرے، جب آپ شعور رکھتے ہیں کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یہ سری سرکشی ہے، حق کو جانتا ہوں، اللہ کی ہدایت کے نور میں کھڑا ہوں، مکمل علم رکھتا ہوں، علم کا سمندر بنا پھرتا ہوں، پھر بھی نافرمانی کروں تو یہ کمزوری نہیں، یہ تکبر ہے، یہ ضد ہے، یہ انا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کی رحمت تو بے پایاں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں متکبروں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ فرمایا میں اپنی نشانیوں سے ان کو پھیر دوں گا کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے آ کر جھکنے کی بجائے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو اندھیروں میں گرتے نہیں بلکہ یہ حق کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، حق جان کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، حق کو پہچان کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی کیفیت ابلیس کی تھی۔ وہ اللہ کو جانتا تھا، فرشتوں میں کھڑا تھا، اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کر چکا تھا، لیکن تکبر میں کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، کہ اللہ پاک کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب آپ دنیا جہان کی عبادتیں کر لیں، ریاستیں کر لیں، محنتیں کر لیں، لیکن اگر وہ محنت، عبادت، ریاضت آپ کے اندر تکبر جگا رہی ہے تو یقین جانیں کہ آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، اللہ پاک کو سرنڈر پسند ہے، اللہ پاک کو محبت پسند ہے۔ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں کہ میں یہ کہتا پھروں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو عطا ہے وہ میری طرف سے ہے، تو پھر جو خطا تیری طرف سے ہوگی اس کو میں بخش دوں گا، اس کو میں بخشنے پر قادر ہوں۔ لیکن میری عطاؤں کو اگر تو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنی محنتوں ریاستوں کے ساتھ جوڑنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس عمل کو شرک سمجھیں گے کہ جو عطا ربانی ہے اس کو عطا ربانی ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا ہوتا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک محبت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری رحمت، میری محبت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر، ہر شے پر، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پھر اللہ پاک مزید فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ مہر کون سی ہوتی ہے؟ کہ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہر چیز بصیرت سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کل جہان کا علم رکھتے ہوئے بھی جہالت بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نور سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کی انائیں بول رہی ہوتی ہیں۔ وہ قرآن پاک کا علم بھی اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو کیش کروانا ہے۔ جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ مشکل سے مشکل ترین دوروں سے بھی گزرتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی محبت میں قائم رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہی اللہ پاک کو پسند ہیں۔
تو ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ پاک جس بھی مقام تک لے جائیں، آپ لوگوں کو جتنی بھی نوازشات ہو جائیں، ہمیشہ عاجزی میں رہنا ہے، چپ کے رہنا ہے، جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں تکبر اختیار نہیں کرنا۔ جہالت میں کیے گئے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تکبر میں کیے گئے گناہ ہلاکت ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں اکڑنا، ہمیشہ اللہ کی مرضی کو ترجیح دینی ہے اپنی مرضی پر۔ تو جب آپ اپنی مرضی کو چلاتے رہیں گے، جب آپ اپنی مرضی کو چلاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اور آپ کے بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا۔ پھر اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ نفس کے پردے۔ بظاہر آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں، لیکن آپ پردوں میں جی رہے ہوتے ہیں، اور تکبر کا پردہ تو اتنا سخت ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہر روحانی سالک جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، چاہے جس بھی مقام پہ پہنچ جائے، جس بھی مقام پر پہنچ جائے، یہاں اس جگہ جس جگہ ہم موجود ہیں، آجزی، انکساری، محبت، سرنڈر میں جینا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں کچھ قاعدے قوانین ہیں۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے سنا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ناحق قتل کیا گیا۔ تو جب اس حد تک معاملات ہوئے اس دنیا میں، تو اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ میرے وہ برگزیدہ بندے جو حق کی راہ میں کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، ان کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ ان کو ناحق قتل تک کیا گیا، تو اللہ کی رحمت جوش مارتی اور ان کو بچا لیتے، لیکن نہیں، یہ قانون، دنیا قانون کے تحت چلتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ ہی وقت کے لیے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انبیاء تو کامیاب ٹھہرے ہیں، لیکن وہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ اپنا بدلہ پورا پورا پاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو وہ ہر بندہ جو حق پا کر سرکشی کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، چاہے خود کو کتنا بھی نیک سمجھے۔